أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. کافروں نے ایمان والوں کے لیے کہا کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہلے دوڑ کر اس کو قبول نہ کرتے. جب کافروں کو اس سے ہدایت نہ ملی تو کہہ دیا کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت تھی. اب یہ کتاب عربی زبان میں بھیجی گئی ہے. تمام آسمانی کتابوں کا سچا پہلو سامنے لے آتی ہے اور ظالموں کو ان کے انجام سے ڈراتی ہے اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیتی ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اپنے اس قول پر جمے رہے تو ان پر کوئی خوف بھی نہیں اور کبھی ان کو رنج و غم بھی نہ ہوگا. یہ لوگ جنت میں سدا رہنے والے ہیں. نیک بدلہ پا گئے ان کاموں کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید سے وصیت فرما دی. اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا اور بہت تکلیف سے اسے جنا اور اس کا بوجھ اٹھائے چلنے سے لے کر دودھ چھڑانے تک 30 مہینے یہ خدمت انجام دیتی رہی. اب آدمی بڑا ہو کر جوانی کو پہنچ گیا اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اچھا بھلا آدمی یہی کہے گا کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائے اور میرے ماں باپ پر بھی تیرا بڑا احسان رہا. اب مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے پیچھے میری اولاد کی بھی اصلاح جاری رکھیو. میں تیری طرف پلٹ کر آنے ہی والا ہوں اور میں تیرے مسلم بندوں میں شامل ہو چکا ہوں. ایسے لوگوں کے اچھے عمل ہم نے قبول فرما لیے اور ان کے قصور معاف کر دیے. یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. یہ سچا وعدہ ہے جو ہماری طرف سے ان کو دیا جا رہا ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، کیا مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ مرنے کے بعد میں زمین سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگ مر گئے، کوئی زندہ نہیں ہوا. اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس ناسمجھ کو ہدایت دے
اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ بدنصیب ایمان میں آ جا ورنہ برباد ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جواب میں بیٹے نے کہا، اجی کچھ نہیں، یہ سب پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جرم ثابت ہو چکا جیسا ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر ثابت ہو چکا تھا، چاہے جنات ہوں یا انسان۔ ایسے سب لوگ بڑے بھاری نقصان میں رہے۔ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے مقرر ہیں، جس کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ جس دن ایسے انکاریوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو مزے لینے تھے لے چکے، اور وہاں فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، بس آج تم کو ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ زمین میں ناحق اپنی بڑائی ہانکتے تھے اور بڑی اکڑ بتا کر گناہ پر دلیر تھے۔